میں نے تو سمجھا آج سوال نہیں ہے، اور یہ مجھے عثمان کہہ رہا ہے کہ تو پچھلے جمعے والی کسر بھی ساری نکلے گی. عادل بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، کچھ دن ہو گئے ہیں گالی دینا عادت بن گئی ہے، اب یہ عادت کیسے ختم ہوگی، طریقہ بتا دیں. ہر گالی کے اوپر صدقہ کرنا شروع کر دیں. حساب لگائے دن میں کتنی گالی دی ہیں، جتنی دی ہیں اتنا 200 روپے کی گالی کا صدقہ دے دیں. اگر پھر بھی گالی نہ چھوٹے 500 ایک گالی کا کر لیں، پھر بھی نہ چھوٹ سکے 1000 ایک گالی کا کر لیں. میں دیکھتا ہوں گالی چھوٹتی کیسے نہیں. پھر آپ نے گن گن کی گالیاں دینی ہے کہ بھئی مجھے 1000 صدقہ کرنا پڑے گا ایک گالی پہ، آسانی سے چھوٹ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں میں کوئی ایسا ٹوٹکا بنا کے بیٹھا ہوں جو میں کہوں یہ لفظ پڑھو کہ گالی چھوٹ جائے گی؟ میں نے تو آج تک ایسا ٹوٹکا دنیا میں کہیں نہیں پڑھا. مدد ہو سکتی ہے، نصرت ہو سکتی ہے، یا اللہ توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ کرم کر دے، فضل کر دے، احسان کر دے. بہترین وظیفہ ہے جتنی گالیاں دیتے ہیں اتنے 1000 روپے صدقہ کرنا شروع کر دیں. کبھی بھی آپ کی زبان دوبارہ گالی کی عادت پہ نہیں جائے گی. مفتی صاحب درس قرآن کیسے دینا چاہیے؟ بیٹا یہ کلاس کی بات ہے، آپ کلاس میں آ کے پوچھ لیں. اگر آپ عالم ہیں تو جس استاد سے پڑھا ہے ان سے پوچھ لیں. یہ عوامی مجمع ہے، عوامی مجمع میں آپ درس قرآن کا طریقہ پوچھیں گے آپ کون کس نے لکھا ہے؟ دیکھو بندہ یہاں نہیں ہے. اچھا یہ سوال دیا کس نے یہ بتائیں ذرا، تو مجھے بتا دیں. کسی نے تو دی، آپ نے دیا؟ کس نے دیا؟ بتا دو، شاید اس کا فائدہ ہو اس بندے کا. اب دیکھا یہ لوگ گھر سے بیٹھ کے سوال لکھوا کے یہاں سے جواب لیتے ہیں. آئندہ سوال کے ساتھ بندہ کھڑا ہوگا تو جواب ملے گا. یہ کوئی بات ہے؟ آپ گھر میں بیٹھے اور آن لائن یہاں سوال جواب کسی کے ہاتھوں لکھوا کے، تم وکیل بنے ہوئے ہو دوسروں کے. جو بندہ اپنے سوال کے لیے خود آ نہیں سکتا، کسی عالم کے پاس سوال کا جواب دینے کا فائدہ، اس نے کہا درس قرآن تو بعد میں دینا، پہلے ادب تو سیکھ لو. آپ سوال لکھوا کے بھجوائیں گے، اس کو آن لائن جواب مل جائے گا، میں مان گیا. لیکن تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو اٹھ کے مجھے بتائے کہ میں نے میرے لیے پرچی دی ہے. جب آپ اس کے وکیل بنتے ہیں، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے بات کریں، تو آپ کے سوال کا جواب میرے اوپر لازم نہیں ہے. اب یہ سوال کس نے دیا یہ پرچی؟ یہ میں ایسے ایسے کرنا شروع کر دوں گا، بات ٹھیک ہو. ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، مجھے بتائیں کس نے دیا ہے؟ کوئی بندہ یہ رکھ لیں. یہ سوال کس کا ہے؟ نہیں آپ اس پہ ناراض نہ ہو. میں ایک گھنٹہ آپ کے لیے نکال کے بیٹھتا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ میں سے یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ پرچی کس نے دی ہے مجھے کہ مفتی صاحب 12ویں جماعت پاس کر لیے، میں چاہتا ہوں کورس. جی ٹھیک ہے. اب ایسے بندہ کہے گا سوال کا جواب ملے گا. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا، میں نے ابھی 12ویں جماعت پاس کر لی ہے، اب میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کورس کر لوں جس میں مجھے کچھ عربی زبان سیکھنا آ جائے تاکہ قرآن کریم بھی سیکھ سکوں اور عام عربی بول چال بھی. آپ کی نظر میں کوئی عالم دین ہے جو عربی کے ساتھ قرآن پاک کی مختصر تفسیر خلاصہ مجھے اس کورس پڑھا دے، دوسرا ذریعہ بنا دے تاکہ بہت اچھا سوال ہے. یہ اس بچے نے پوچھا ہے، اس کی ہمت کو داد دینی چاہیے. یہ ایسے سوال آئیں گے نا تو مجھے پتہ چلے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں میں تربیت کر رہا ہوں اس کی. ہاں بیٹا میں کوئی آپ کو غصہ نہیں کر رہا، لیکن بات اصول پہ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کی اسکول کی تعلیم کتنی ہے؟ 12ویں سیکنڈ ایئر نا، تو سیکنڈ ایئر تک آپ نے عربی پڑھ لی ہے، اسلامیات پڑھ لی ہے. اس کے بعد آپ کو شوق ہوا ہے کہ میں قرآن کریم سیکھنا چاہوں، تو اب 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو آسان ہے کہ آپ سیکنڈ ٹائم روزانہ ٹائم دیں، اور وفاق المدارس کا کورس ہے، آپ یہ مکمل کورس کر لیں، عالم بھی بن جائیں گے، قرآن بھی آ جائے گا، حدیث بھی آ جائے گی. اگر آپ کے پاس 8-10 سال نہیں نکلتے تو پھر اس کا آسان حل ہے کہ آپ کسی عالم دین سے بات کر لیں، کوئی تگڑا عالم دین ہو، پھر روزانہ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں، مجھے کچھ نہ کچھ سمجھا دیں. تفسیر سمجھنا چاہیں وہ آپ کو چھوٹی موٹی تفسیر سمجھا دے گا، حدیث کی بات سمجھنا چاہے وہ حدیث کی بات سمجھا دے گا، فقہ کے مسائل سمجھنے ہوں تو کسی تگڑے عالم دین کو ساتھ 1 گھنٹہ طے کر لیں. ڈیلی بیسس پہ طے کریں، آپ کی مرضی. آپ ویکلی بیسس پہ طے کریں، آپ کی مرضی. ویکینڈ پہ طے کریں تب ٹھیک ہے. جو بھی ترتیب ہو تو یہ بہت بہترین ہے. یہ ہوتا ہے جذبہ، اور اس طرح آگے بندہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی یہ پرچی کس نے دی ہے؟ جنت البقیع والی. ہاں ماشاء اللہ. عادل ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ؟ جس کا سوال ہو اور پتہ ہی نہ ہو بندہ کہاں ہے تو پھر یہ کس نے دیا؟ ٹھیک ہے.
مفتی صاحب جنت البقیع قبرستان ہے، جنت میں قبریں اور موت نہیں ہوتی تو ریاض الجنہ میں قبریں کیوں ہیں؟ پہلی بات ہے ریاض الجنہ میں قبریں نہیں ہیں، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا۔ سرور بھائی آپ دیکھ کر آئے ہیں ریاض الجنہ؟ ہاں، اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو دیکھنے کی توفیق عطا ہے۔ وہاں کوئی قبر ہے؟ ریاض الجنہ میں تو کوئی قبر نہیں ہے بیٹا۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ ریاض الجنہ میں قبریں ہیں؟ دیکھو نا، آپ کسی اور کا سوال میرے پاس ٹرانسفر کر رہے ہیں، مماتی سے سنا تو سوال آپ کی طرف ٹرانسفر کر، اسے کہا جا کے خود پوچھ۔ جب اس کو جواب نہیں آتا تو اس کا سوال ٹرانسفر نہ کریں، آپ براہ راست مجھ سے پوچھیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے۔ دیکھو اس سوال میں اتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا کہ ریاض الجنہ میں قبریں ہیں، ایک قبر بھی نہیں ہے۔ جب سوال جھوٹا ہوگا بیٹا تو جواب کیسے دو؟ حضرت مولانا فرمان نے اس دفعہ وکلا کنونشن میں نہیں کہا سوال ہی سارے غلط تھے، جواب کیا دیتا؟ ہاں، سوال ہی غلط ہے تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ یہ اوپر والی بات اور ہے، نیچے والی اور ہے۔ چلو، جنت البقیع قبرستان ہے تو جنت میں قبریں کیسی ہیں یہ پوچھتے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران؟ یہ حدیث نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے؟ تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو جنت البقیع قبرستان ہے، پھر اس پہ کیا سوال ہے؟ ٹھیک، بہتر ہے آپ خود سوال کرنا سیکھیں، آپ کی سوال کی تربیت ہونی چاہیے۔ میں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ سے پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت مجھے مسجد والے کہتے ہیں کہ آپ درس دیں، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا آپ 3 درس دیا کریں ایک ہفتے میں، 7 دن ہے تو 6 دن آپ درس دیں، 7ویں دن چھٹی کریں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے 2 دن درس تفسیر درس قرآن دیں، 2 دن درس تشریح درس حدیث دیں، اور 1 دن درس فقہ دیں۔ فقہ کا معنی ہے لوگ آپ سے سوال کریں، ان کو سوال سیکھنا کے طریقہ ہے، تو آپ خود سوال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا پوچھنا، ورنہ تو آپ ادھر ادھر کے ٹرانسفر کر کے سوالات میرے پاس لائیں گے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کروں نا، میری ایک موبائل میں، صرف ایک موبائل میں یہاں سوالات اٹھاؤں نا، آج کے دن کے سوالات کے آپ کے کم ہیں، صبح سے ابھی تک جو مجھے سوال پہنچے ہیں نا، یہ آپ کے سوال کم ہیں۔ لوگ یہاں سوال لکھ کے مجھے دیتے ہیں، جواب دے میں نہیں دیتا۔ تو یہ کسی کا ٹرانسفر کرا کے سوال نہ لائے کریں، اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے کسی کے خلاف کلاس لگوانی ہوتی ہے نا، وہ اس کی پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں، آؤ بھائی مولوی صاحب صابن گھن کے بیٹھے جائے کو مرضی ہے دھو رکھے۔ تو یہ ترتیب رکھنے کا فائدہ بہتر ہے، جس نے سوال لکھنا ہے وہ خود لکھ کے آئے۔ آپ سب ٹھیک نہیں ہے گال، اپنا سوال آپ لے سے نا، بھیڑا دے کن بکریاں کو تے بکریاں دے بھیڑا کو۔ مفتی صاحب کچھ دن بعد میرا میڈیکل کالج کے داخلے کے لیے ٹیسٹ ہے تو تیاری کر رہا ہوں، زبردست وظیفہ بتا دیں جس سے ٹیسٹ میں کامیابی ہو۔ زبردست محنت شروع کر دیں، زبردست کامیابی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث مشکلات میں مدد کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں لیکن ساتھ محنت بھی کریں، ٹھیک ہے؟ چلو اب میں اس کے لیے پوچھوں تو پھر کہیں گے ہر سوال کے لیے اٹھا رہا ہے بندہ۔ مفتی صاحب بڑے بال رکھنا سنت ہے، جو مرد بڑے بال رکھے تو وہ کھلے رکھتا ہے، اس طرح عورت اپنے بالوں کو ہر وقت کھلا رکھنے کی زیب و زینت کے لیے ہے، تو عورت کی مشابہت مرد کے ساتھ، مرد کی مشابہت عورت کے ساتھ، تو اس میں رکھنا کیسے؟ مرد اور عورت کے بال ایک جیسے نہیں ہوتے، کیا ابھی بھی نہیں ہے؟ جس مرد نے عورت کی طرح بال رکھ لیے ہیں وہ سنت والے بال نہیں ہیں، پھر وہ تو لٹیں رکھی ہوئی ہیں، اس نے لٹیں رکھنا تو سنت نہیں ہے، سنت تو زلفیں ہیں، زلف اور لٹ میں فرق ہے، کچھ تو آپ اندازہ لگا لیں۔ عورت کی مونچھوں کے اوپر 2-4 بال نکل آتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں رن مونچھ رکھی بیٹھی ہے، تا نیندی بیٹھی ہے، تو اسے آپ بال کہتے ہیں، مونچھ نہیں کہتے، کیونکہ عورتوں کی مونچھ نہیں ہے، ادھر ان کے بال نکل ہے تو آپ یہ نہیں کہتے بھی داڑھی مبارک آ گئی ہے ان کی، آپ کہیں گے 2-4 بال نکل آئے ہیں، تو پھر وہ بھی لٹے رکھ کے بیٹھے، سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سر کے بالوں کی سنت ہے وہ 3 ہے، لما جمہ وفرا، آدھے کان تک آپ کے بال ہے، یہ آدھے کان تک، آدھے کان تک، یہ ایک ہے، نیچے سے بال کٹ جائیں، اوپر سے سارے برابر ہوں، یہ نہیں ہے اوپر سے آدھے بڑے آدھے چھوٹے، قضا ہے، قضا سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ مکمل بال آدھے کان تک، مکمل بال پورے کان تک، مکمل بال کان سے تھوڑا نیچے کندھے سے اوپر، بس یہ ہے مسنون طریقہ، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ کندھے کو ٹچ کر کے بیٹھیں، کندھے سے نیچے رکھیں، گوت گھاتے بیٹھے ہو، پیچھے آپ نے پراندہ ڈال رکھا ہو، یہ فیشن ہے، یہ کوئی اور ترتیب ہے، شرعی ترتیب نہیں ہے، نبی کی سنت یہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدنام نہ کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو اس ترتیب پہ،
اور عام بچوں کو تو اساتذہ رکھنے بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کم از کم 40 سال کی عمر تو لاؤ, ورنہ جس کی داڑھی بھی نہیں آئے وہ کہ میں یہ سنت کر کے بیٹھا ہوں. آپ کو پرسوں کی ایک بات سناؤں, پرسوں کے نہیں بھول گیا, رات کی بات, اسلام آباد کی بات. میں جب جدہ سے اسلام آباد اترا تو جو ہمارے دوست میرے میزبان تھے نا کل گھر کے, انہوں نے اتنے اتنے بال رکھے ہوئے تھے. اب میں نام نہیں لیتا ان کا, ان تک مرد ہو عورت ہو, کہتے سنت ہے. میں نے کہا پہلی بات ہے سنت کی ترتیب پہ نہیں, سنت رکھنے تو سنت جتنے رکھیں. دوسری بات ہے 1 منٹ کے لیے میں یہ مان لیتا ہوں سنت ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا دھوتی پہننا, کہتے وہ بھی سنت ہے. میں نے کہا کدی پاتی ہے؟ اسلام آباد کے ماحول میں دھوتی کیسے پہنوں, شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا سنت کا مذاق اڑا رہے ہو, سنت کرنا ہے تو سنت, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ہر سنت پہ عمل کرے گا. میں الحمدللہ دھوتی پہنتا ہوں, آپ کے سامنے جمعہ آ کے دھوتی میں پڑھاتا ہوں, اس پہ کیا مسئلہ؟ جتنی ہمت کریں. میں ایک مسجد میں اس دن برابر ہوا, ہمارے امام سے بھی بیٹھے ہیں, دھوتی پہن کے میں آیا, اسی ڈیٹھا پاؤ کہ نماز پڑھے سو, میں کہ نہیں بیا لا کے پڑھے سا. دماغ خراب, خدا کے بندے, یہ پہننا سنت ہی ہے نا, تو اس کو ہم نے پہن لیا, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ بھی تو سنت ہے, اس کو تو آپ کچھ دیکھ لینا, لیکن اس کو لوگ نہیں دیکھتے. تو آپ نے بال رکھنے ہیں تو سنت کی ترتیب پہ رکھیں, فیشن کی ترتیب پہ نہ رکھیں, ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ کی کبھی عورت کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی. عورت کے ساتھ مشابہت جس میں حدیث پاک میں آپ نے لکھا نا منع کیا گیا, وہ تب ہے جب عورت بھی پراندہ ڈال کے بیٹھے, آپ بھی پراندہ ڈال کے بیٹھے. تو یہ چیزیں منع. مفتی صاحب درس قرآن میں کس تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے کسی دوست نے سوال کیا. چلو مجھے اگر اتنا بتا دیا جائے کہ میں نے پرچی دی ہے تب بھی جواب دے دوں گا. ہم بھی تو دیکھیں نا کون ہے کسی کے سوال پہنچانے والا. مفتی صاحب جو لوگ حضرت مولانا فضل الرحمان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ انہیں پیغام ہے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال روک دیں. جوابات ہو گئے ہیں بابا, ساری دنیا کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے, اب جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے مدینہ منورہ میں خاک کے شفا کے باغ میں بیٹھ کر جواب ریکارڈ کرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ مبارک خاک شفا, اس باغ میں بیٹھ کے جو گفتگو میں نے کی, میں ایک ایک لفظ جو سونے کے تول میں تول کے بولا. ہو گیا بات, ابھی مزید کچھ بچا. اب تو وہ مافیوں والے چکروں میں آ گئے ہیں مولانا تک. کل میں حضرت کے یہاں حاضر تھا اور مجھے پتہ ہے کس کس کی کالیں ہیں, کس کس کے میسج ہیں. مولانا کا فون کا ان باکس کن کن کے میسج سے بھرا ہوا ہے. گیو می 4 منٹ فار میٹنگ پلیز پلیز پلیز, یہ کن کے لکھے ہوئے ہیں, یہ میں کل پڑھ کے آیا ہوں. حضرت مولانا نے مجھے فرمایا یہیں سے ہوتے ہوئے جاؤ گے. تو مذاق میں بات ہوئی کہ ایک میقات سے دوسرے میقات تک ہی آ رہے ہو, اور کیا ہے. تو کل میں دیکھ کر آیا ہوں, اب یہ باتیں ختم ہو گئی. وہ ایسا آدمی نہیں ہے, اس نے جو بات کی اور کھل کے کی. وہ شہداء کا وارث ہے, شہداء کا موہن نہیں ہے کہ وہ توہین کرے. وہ ہزاروں شہداء کا وارث ہے, ہزاروں شہداء کے اس نے کندھوں پہ جنازے اٹھائے ہیں. وہ شہید ہو پولیس کا, وہ شہید ہو علماء کا, وہ شہید ہو طلباء کا, وہ شہید ہو عوام کا, وہ شہید ہو صحافی برادری کا, وہ شہید ہو وکلاء کا, یا وہ شہید ہو ہمارے جوانوں کا, جو ہمارے فورسز کے جوان. ہم سب شہداء کے قدردان. ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہم لفظ بول رہے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جو کوئی سمجھ رہا ہے. جتنی برگیڈ مولانا کے خلاف نکلی ہوئی ہے نا, جتنی برگیڈ, اس کے بعد میں کہوں گا کسی نے مولانا کا بیان نہیں بھی سنا تو وہ مولانا کو کہہ دے سچا ہے کہ اس جیسی برگیڈ بیٹھی ہوئی ہے مولانا کے مقابلے میں. میں نے کل مولانا کو, میں نے کہا مولانا آپ کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ کے مقابلے میں گل الائی اینڈ کمپنی کو اتارا گیا ہے, چاہے وہ مولویوں کی گل الائیاں ہوں یا چاہے وہ وزیروں کی گل الائیاں ہوں یا چاہے وہ عام ہو. میں نے کہا یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے. اتنا مطمئن چہرہ, اتنا مطمئن مولانا کا وہاں مزاج ماحول. کل بھی بیٹھ کے میرے ساتھ دینی ماحول پہ گفتگو 3 دفعہ مجھے فرمایا کہ فیض الباری میں فلاں مسئلہ دیکھنا ہے, اور اس کے بعد امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ مسئلہ دیکھنا ہے. پھر جب میں واپس آنے لگا تو پھر مجھے فرمایا عبد الواحد فیض الباری والا مسئلہ یاد ہے؟ اندازہ لگاؤ حدیث پاک کے بارے میں حضرت مولانا کل اتنے فکر مند میں, حالانکہ کتنا دباؤ ان پر آ رہا ہے. میں کل وہیں جا کے زیادہ ریلیکس ہو گیا. میں نے راشد بھائی کو کہا, میں نے کہا راشد یہاں تو ہنسیاں چل رہی ہیں یار, ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے اس ہاتھ میں. کیوں؟ دلی 24 ساچ تے گلی تے کھڑا ناچ, بس پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. یہ جتنی برگیڈ بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ داڑھی ٹوپی پگڑیوں کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, سیاہ کو سواق کے معنی کاٹ کے سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی گلے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کو میں ایک جملہ کہوں, اکبر بادشاہ کے دربار میں
دو مولوی ایسے گزرے ہیں جن کا میں نام لوں نا آپ حیران ہو جاؤ، ابو الفضل اور فیضی، یہ دو مولوی تھے، پتہ ہے کتنے بڑے مولوی تھے. قرآن کی تفسیر لکھی تھی عادل، بغیر نقطے کے الفاظ لائے تھے، الحمد سے والناس، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا تھا. ایسے الفاظ کے ساتھ، بہترین سلیکٹڈ ورڈ کے ساتھ انہوں نے تفسیر قرآن کی لکھی، ابو الفضل اور فیضی. لیکن چاپلوس تھے، اکبر بادشاہ کے بوٹ چاٹنے والے تھے، آج نام بھی ان کا دنیا میں نہیں ہے. ابو الفضل اور فیضی کی تفسیر مولانا آپ بیٹھے ہیں، آپ نے پڑھی ہے؟ دیکھی تک نہیں ہمارے حضرات نے. اللہ پاک نے ان کو وہ حال کیا ہے. ملا مبارک ناگوری تھا، ملا مبارک ناگوری بادشاہ کے ہر 2 نمبری کو 1 نمبر بنانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. نام ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے ملا مبارک ناگوری کون ہے. آج کسی کو بتائیں تو بتانا پڑتا ہے ملا مبارک ناگوری بادشاہ کا چاپلوس تھا. لیکن ایک نام ہے جو حق پہ ٹھہرا اور ٹکرایا، دنیا آج بھی اسے سلام کرتی ہے، مجدد الفسانی. آج بھی سلام. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، وہ جہانگیر نے بنوایا ہوا تھا نا اپنے سامنے، وہ اکبر بادشاہ کے بیٹے نے وہ کیا نام ہے چھوٹا سا دروازہ، تاکہ جو بھی آئے میرے سامنے سر جھکا کے آئے. جب مجدد الفسان رحمہ اللہ گئے تو ایسے ہی گئے اور جا کر پہلے پاؤں رکھا تاکہ مجھے اس کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان جب اس کی قبر پہ گئے نا تو پھر ایک شعر کہا کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی ہے احرار. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا. تو آج مجدد کے جانشین بھی ہیں اور ملا ناگوری بھی ہیں، اور مجدد الفسانی کے ماننے والے بھی ہیں اور ابو الفضل فیضی کے ماننے والے بھی ہیں. یہ پہلے دن سے چل رہا ہے، چلنے دیں ان کو، ٹھگے کی ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. یوں خس و خاشاک کی طرح ان لوگوں نے اڑ جانا ہے. ہر حکومت کے پالسی، ہر حکومت کے بیٹھ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بوٹ چاٹنے والے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بولیں گے. جس کا دامن اجلا، جس کی سیاست اجلی، جس کا کردار اجلا، جس کا معاملہ بالکل دنیا کے سامنے ایک ایک چیز میں 1 روپے کی کرپشن آج تک اس کی ثابت نہیں کر سکے، الزامات لگانے کے لیے کروڑوں بیٹھے ہوئے. اس سے بڑی ٹکر کون لے گا مولانا جو مولانا نے آج لی ہے؟ 2013 سے اسی معاملے میں بیٹھا ہوا ہے، 18 کے الیکشن میں بھی وہی، 24 کے الیکشن میں بھی وہی، ایک ہی موقف لے کے بیٹھا ہے. کچھ سواریاں آتی ہیں، کچھ چلی جاتی ہیں، جو آ جاتی ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں اور پھر ادھر جا کے پھر مقابلے میں آ جاتی ہیں. تو ان کو اپنا کردار دھونا چاہیے. یہ پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہے. بندہ حقیقت میں کل حضرت قائد ملت اسلامیہ کے ہم موجود تھے تو ایک انٹرویو حضرت مولانا میری موجودگی میں ہی حضرت نے انٹرویو دیا. یقین مانیے کچھ 6 سے 8 چیزیں ایسی تھیں جس پر مجھے موبائل نکال کے نوٹ کرنا پڑا کہ یار یہ کیا علمی الفاظ مولانا نے بولے. حالانکہ میں الحمدللہ مدرس ہوں، سال ہو گئے میں تخصص کی کلاسیں PhD کی پڑھاتا ہوں، اسلامک ایجوکیشن کی. مجھے خود ایک ایک چیز کو دوبارہ وہ کرنا پڑا کہ یار مولانا کیا انداز ہے یار، کیا چیزیں کیا دین میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے بھائی، اس کے لیے جو بات ہم نے کرنی تھی سو کر، حق واضح ہو گیا ہے، معاملہ واضح ہو گیا، صفیں بن گئی ہیں، کوئی صف کہاں ہے کوئی صف کہاں ہے سامنے آ گیا. باقی ووٹ پالسی ہر دور میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے مولانا نہ کل پریشان ہوئے ہیں نہ آج پریشان. مفتی صاحب میرا قد چھوٹا ہے، قد لمبا کرنے کا وظیفہ بتا دیں. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں اے اللہ میرے قد کو لمبا کر دے. لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، دعا ہے نا. ٹھیک ہے، قد لمبے کی دوائی مانگا کریں، ورنہ قد لمبا تو سائنس کہتی ہے 18 سال سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے تھوڑا فرق کیا کریں. مفتی صاحب ہمارے امام صاحب دیہات کے ہیں، ان کی بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا، انہوں نے کنڈی لگائی ہوئی ہے، محلے والے کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو محلے والوں نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے، محلے والوں نے داڑیاں منڈوائی ہوئی ہیں، محلے والوں نے 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں، محلے والوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، محلے والوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، انہاں دی تھیندی ہے. تو ایسے کرپٹ لوگوں کے اس امام کی بھی پھر نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسی روحیں ہیں ویسے ان کا امام ہے، پھر تو ٹھیک ہوگا. یہ پیچھے والے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ذل الرحمانی بیٹھے ہوئے ہیں اور امام بیچارہ جو ہے نا وہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو تم ایک جیسے ہو، امام تمہارے لیے نمازیں پڑھا رہا ہے. اپنا معیار تو دیکھو، ایک موسیقی کے اوپر 50,000 لوٹانے والے لوگ اور 5,000 امام کو پورے مہینے کی تنخواہ دینے والا بندہ بھی امام پہ بولے امام نے ایسے کیوں کیا. وہ امام ہے تمہارا، غلام نہیں ہے کہ اس امام کی بنیاد کے اوپر آپ بیٹھ کے جو مرضی ہے امام کو کہہ دیں. وہ شخص ہے جو نماز میں اس جگہ ٹھہرتا ہے جس میں مقتدی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے آگے تو آگے اس کے برابر ٹھہر کے دکھائے.
اگر امام صاحب کے گھر کا میٹر نہیں لگ رہا، وابڈا نہیں لگا رہی، تو اس دوران تو وہ بھی اجازت دے دیتی ہے عدالت بھی، اس دوران بھی آپ اپنی بجلی چالو رکھیں، 2-4 دنوں میں آپ کا میٹر لگ جائے گا۔ نہیں لگ رہا تو آپ سوال لکھ کر مجھے دے رہے ہیں، آپ اس امام کے میٹر کے لیے گئے ہیں، وابڈا میں گئے ہیں، آپ نے ان سے بات کی ہے کہ ہمارے امام صاحب کا میٹر لگا دیں؟ یار میں بہت حیران ہوں، ائمہ پہ بولنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اپنے امام پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک دن ایک مسجد میں بات کر رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ اس مسجد کا میٹر نہیں ہے، اس امام سے کہیں۔ میں نے کہا امام سے کیوں کہو، تم مقتدی ہو، تم بقرعید کے کام آؤ گے، تم میٹر نہیں لگوا سکتے، نمازیں تم نے پڑھنی ہے، عبادتیں تم نے کرنی، اور امام کا سر ڈال دیا۔ یہ تو وہ حال ہے، فلاش صاف کو نہیں، امام کو صاف کیوں کرے سی، میں امام ہے اسی پر ہے۔ تو بھائی امام کے اپنے کام ہیں، آپ کے اپنے ہیں، اسی لیے آپ اپنے معاملے کو دیکھا کریں۔ مفتی صاحب کس عمر میں آ کر بغل کے بال وغیرہ یہ صاف کر دیں، ذرا اس بارے میں بتا دیں۔ جس عمر میں بغل میں بال آنا شروع ہو جائیں اسی عمر میں صفائی بھی شروع کر دیں۔ اس کے لیے مفتی صاحب بندہ ناچیز یوتھ کلب کو فالو کرتا ہے، ان کو سننا کیسا ہے مجھے بتا دیں۔ طلحہ خلیل ہیں، وقاص ہیں، میں نہیں جانتا، میں نے زندگی میں پہلی بار آپ سے اس کلب کا نام سنا ہے۔ جس بارے میں مجھے پتہ نہ ہو میں اس پہ رائے کیا دوں گا، آپ ان علماء سے پوچھیں جو ان کو جانتے ہوں۔ مفتی صاحب میرا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ قضا رہ گئی نمازوں کا کفارہ کیسے دیں؟ ہاں زبردست سوال ہے۔ قضا ہو گئی نمازوں کی، قضا لوٹائی جاتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ جب تک بندہ زندہ سلامت موجود ہے قضا لوٹائے گا، ہاں وہ فوت ہو گیا پھر کفارے کی بات ہے۔ زندگی میں نماز کا کفارہ نہیں ہے۔ ہر نماز کا جو کفارہ بنے گا نا وفات کے بعد، جس پر امید ہے کہ بخشش ہوگی، امید ہے، کوئی اسپیسیفک مہر بھی نہیں لگی ہوئی، امید ہے، وہ یہ اتنا ہے کہ جتنا آپ ایک رمضان میں اپنا فطرانہ دیتے ہیں اس کو ایک نماز کا فطرانہ کنسیڈر کریں گے آپ۔ دن کی کتنی نمازیں ہو گئی آپ کی؟ 6۔ آپ چونک گئے ہیں، آپ نے کہا نماز تو 5 ہے، بھائی نماز فرض 5 ہے، 6واں وتر ہے جو آپ کفارہ دیں گے، تو ایک نماز میں 6 گنیں گے آپ دن کے، 2190 نماز آپ کی سال کی بنے گی، تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے کتنی نمازیں رہ گئی، تب کفارہ ہے۔ لیکن زندگی میں پڑھنی چاہیے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، یاد رکھیں یہ ابھی وقت ہے، قیمتی ہے، اس دوران آپ اپنی قضا لوٹا لیں۔ مفتی صاحب کچھ دن پہلے سمرو صاحب کے اوپر تنقیدات ہو رہی تھی، سمرو صاحب نے اپنا موقف واضح فرما دیا، جب ان کا موقف آ گیا تو پھر آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ ہم ابھی سونا چاندی خرید کے رکھ لیں، جب مہنگا ہوگا تب بیچیں گے، ایسا کرنا کیسے ہے؟ جب ملک میں قحط چل رہا ہو تب تو ناجائز ہے، قحط نہ چل رہا ہو، بحران نہ چل رہا ہو تو تب تو کاروبار ہے، بندہ رکھ سکتا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مفتی صاحب سوال ہے، طالب علم ہوں، کئی مدارس میں پڑھنے کے لیے گھوما پھرا ہوں، ملتان سے بکر، بکر سے فیصل آباد سے یہاں ڈیرے بھی، تو مدارس کے اساتذہ طالب علموں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے بارے میں کیا گمان ہے کہ وہ تو غرور کرتے ہیں، تکبر والے انسان ہیں، بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر طالب علم مسافر کے لیے آ جائے تو اسے برا کہہ دیتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہم نے بات نوٹ کی، اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ بھائی آپ اس ملک سے اس ملک، اس شہر سے اس شہر تک گھومے ہیں، تو یہ سارے میرے بارے میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان میں سے کسی بندے سے کہیں جو مجھے براہ راست جانتا ہو، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے ملا ہو، مجھ سے اٹھ کے بیٹھا ہو، وہ میرے مزاج کو جانتا ہو، وہ کہے پھر تو میں بات مانوں۔ جو مجھے دور سے دیکھے وہ تو سمجھے گا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اس نے ہاتھ میں، رہ گیا مسافہ، تو مسافہ تو میں سب سے کرتا ہوں، لیکن مسافہ کرنے کا وقت ہی ہونا چاہیے اور مسافے کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو مسافہ سناؤں، ابھی میں یہاں جمعہ نماز کے لیے اندر داخل ہو رہا ہوں، ایک دوست نے وضو کیا، پانی اس کی داڑھی مبارک سے بھی گر رہا ہے، بازوں سے بھی گر رہا ہے، ہاتھ سے بھی، السلام علیکم مفتی صاحب۔ کیا یہ آداب ہے؟ یہ آداب ہے مسافر کے کہ آپ مسافہ بھی کریں، دوسرے کے کپڑوں کو پانی کے ساتھ ملوث بھی کریں؟ میں نے کہا جی وعلیکم السلام، مسافہ نہیں کروں گا، مسافے کے آداب ہونے چاہیے۔ کسی بندے کے ہاتھ میں تکلیف ہو اس سے مسافہ نہیں کرتے، پہلی بار کی بات ہے، بعد میں تو بڑا تعلق ہمارا بن گیا، پہلی بار کی بات ہے، شیخ المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے میں ملنے گیا، مجھے نہیں پتا تھا حضرت کے ہاتھ میں تکلیف ہے، شدید درد ہے، اس لیے مسافہ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے جا کے السلام علیکم کر کے ہاتھ آگے کیا، حضرت نے الٹا ہاتھ اٹھا کے مجھے دیا، میں نے الٹے ہاتھ سے مسافہ کیا، لیکن میرے دل میں آ گیا ایڈا وڈا مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، تو کب ہاتھ میں لے دے، میرے دل میں تو آ گیا، میرے چہرے سے حضرت نے پڑھا، تو مجھے فرمایا بیٹا مسافے کے آداب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے کہ میں ہاتھ ملانے کی کیفیت میں ہوں یا نہیں ہوں، اس پر مالش کرا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اصل تو سلام ہے، سنت ہے، وہ ہو گیا، مسافہ تو مستحب ہے، ٹھیک ہے، طریقہ مسنونیت دیکھنی ہے تو اس کے آداب بھی ہوتے ہیں، آپ تب کرتے، پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔
میں نے وہاں سے سیکھا ہے کہ مسافے کے آداب کیا ہیں۔ چلو یہ تو گرمی ہے، میں اس بندے سے مل لوں، نو ایشو۔ سردیوں میں لوگ ٹھنڈے ہاتھ یا ہاتھ اور مسافہ وضو کے ساتھ السلام علیکم، تاکہ مجھے کوئی سردی لگے تو بخار پکا ٹھکا زکام، ٹھیک ہے۔ خدا کے بندے، کوئی مسافے کے آداب ہوتے ہیں، اس آداب پہ آپ آئیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنا درد دل سناؤں آپ کو؟ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، ذرا ان سے جا کے پوچھ لیں، ان کی ماؤں سے جا کے پوچھ لیں۔ اللہ کی قسم مجھے گھر آ کے اپنے ہاتھ اور اپنے بازوؤں پہ مالش کروانی پڑتی ہے۔ 2-2 3-3 دن میرے ہاتھ میں درد نہیں جاتا۔ ایک دن میں 2-2 ہزار بندوں سے جب ہاتھ ملا کے آؤں تو میرے ہاتھ کی کیفیت کیا ہوتی؟ قسم سے خدا کی اس دن لکھنے لگا تھا، 2 جلسوں میں ہاتھ ملائے، مغرب اور عشاء میں، رات کو میرے ہاتھ جواب دے گیا، میں قلم سے اپنی کتاب میں تو جملے نہیں لکھ سکا۔ پھر میں نے وائس نوٹ میں واٹس ایپ میں وہ لفظ سیو کیے، وہ رائٹر کو بھیجے کہ آپ لکھ دیں۔ یہ مسافے کے حالات پہنچ گئے۔ پتہ ہے صرف مسافہ نہیں کرتے، ہاتھ کو پکڑ کے ایسے چوسیں گے جیسے جوس ہو، منہ دے وچ نسوار تے والی ہاتھ دا چومنا، اون دے بعد تھوک کے لگی ودی آئے مولوی نال مسافہ ہے۔ ایسوں سے مسافہ کرو یار، نہیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے نا، ایسوں کے ساتھ مسافہ کروں۔ کراچی جاؤں تو پان کے ساتھ مسافہ ہے، ورنہ مجھے کوئی کہہ دے گا تم نے پٹھانوں کے خلاف بولا، قسم سے پٹھانوں کے خلاف نہیں کہہ رہا، وہ ہنسنے لگ گیا ہے ہمارا محسود بھائی۔ تو ہمارے پنجابی بھی رکھتے ہیں یہ نسوان، صرف وہ تو نہیں رکھتے، یہ حال ہوتا ہے۔ اس مسافے میں کیا مسافہ کروں گا میں؟ آپ کو مسافے کے حالات بتاؤں، ایک بندے سے ہاتھ ملا نا، ہاتھ ملا السلام علیکم، ہو گیا۔ ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کو میں مروڑنے، پتہ نہیں یہ مدلے دے بیٹھے ہیں کشے، کبوتر ہوئے، ہاتھ بٹیرا ہوئے، کیا آپ نے بنا دی۔ رات اقبال قریش شب سے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے میری جان چھڑائی۔ مجمع تھا حضرت، ٹوٹ پڑا رات شیبی مسجد کے اندر۔ تو جیسے میں نے بیان ختم کیا، میں نے کہا میں جدہ سے آیا، حضرت قائد ملت اسلامی کی زیارت کی، پھر آپ کے پاس پہنچا، میں نے واپس جانا۔ ہمارے بھائی فرقان تھے، انہوں نے مجھے رات کال کی کہ میں یہاں ہوں، میں نے کہا یار میرے ساتھ گھر والے ہیں، میں گھر جانا ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ان سے جان چھڑا رہا ہوں، کھانا نہیں کھا رہا ہوں ان کے پاس، بھائی کھانا نہیں کھانا، حضرت قریش سے مجھے اجازت دے دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، مجمع اٹھ پڑا۔ حضرت کو بٹھانے کے لیے کوئی 10 منٹ لگے کہ یار بیٹھو، اس بندے نے گھر جانا ہے، وہ باہر سے آیا ہے، اس کے بچے ہیں، میری صبح دوپہر کی فلائٹ ہے، پھر شام تک انتظار کیا ہے، رات کا جلسہ کیا ہے، رات 10 بج گئے ہیں، 11 بج گئے ہیں، وہیں سے لیکن ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤں، کم از کم رات کے 1.5 گھنٹہ اور لگ جاتا۔ کہاں پہنچنا ہے گھر ہم نے؟ بچے میرے انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آج ظہر تک یہاں آیا ہوں، آج 8 گھنٹے کا سفر کر کے ایک جگہ پہنچنا ہے میں نے، ابھی جمعہ کے بعد۔ یہ حالات ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ مسافہ نہیں کرتے۔ تو یہ اس طرح پھر لکھیں گے، ملتان سے بکھر تک، بکھر سے فیصل آباد تک، فیصل آباد سے ڈیرے تک، یہ سارے کہتے ہیں کہ مجھ سے متکبر آدمی ہے۔ اچھا اور بات بتاؤں، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تکبر کہتے ہیں دل کے اندر بڑائی کو۔ آپ اللہ ہیں، آپ نے میرے دل کو چیر کے دیکھا ہے کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں ملا رہا، یا بیماری کی وجہ سے نہیں ملا رہا، یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ملا رہا، آپ نے تکبر پہ ڈیسیژن کیسے لیا؟ آپ خدا ہو، جو مدارس کے اساتذہ بقول آپ کے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ خدا ہیں، اور میرا تو نظریہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تکبر تو دل کے اندر گھس کے دیکھا جاتا ہے، یہ میرے دل کے اندر کیسے گھسے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ ہے تکبر ہے؟ ہاتھ نہ ملانا تکبر ہو تو شیخ المحدثین کی میں نے بات نہیں سنا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ مسافے کے آداب ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، میں نے ان دونوں بزرگوں کو جو سامنے بٹھا کر مسافے کے آداب پہ 20-20 منٹ کی گفتگو سنی ہے۔ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، جامعہ بنوریہ تشریف لائے، مسافہ حضرات نے شروع کر دیا، جو نوجوان تھے، گلی والے تھے، باہر والے، سوال حضرت نے وہاں ایک جملہ فرمایا سلام کرنا سنت ہے، مسافے پہ اصرار سنت نہیں ہے۔ کہاں سے آپ نے مسافے کے معاملات نکال لیے ہیں؟ فرمایا میں تکلیف پہ ہوں، اتنے بندوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، السلام علیکم بھائی، سب کو سلام ہوگا۔ اب آپ کہہ دیں یہ مفتی اعظم پاکستان ہے، یہ اس طرح۔ مولانا طاہر جمیل صاحب نے ایک بچے سے، پتہ نہیں اس دن قریبی تھا، وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی مچا دی، ہاتھ نہیں ملا تھا۔ جو لاکھوں بندوں سے ملا رہا ہے وہ اس کی نہیں دیکھیں گے نیکی کو، اسی ایک کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں۔ اس بات کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج کے بعد آپ جیسا کوئی ملا نا تو ہاتھ نہیں ملاؤں گا انشاءاللہ، اور سمجھاؤں گا انہیں کہ بیٹا وہ مسافے کے لیے وہ مسجد ابو ایوب انصاری کا کلپ سن لو، ٹھیک ہے؟ ایسے ہوتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ یار کیا چلو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ بھی سن لیں۔ میرے ساتھ گھر والی ہے، میں
طواف کے لیے داخل ہوا ہوں، ایک ایک بندہ مسافر شروع کر رہا ہے، وہ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ عمرہ کرنے آئی ہے، ان کو لے کے گیا ہوں، اس نے کیا کرنا ہے، وہ اب طواف کے لیے ٹھہری ہے، میں ان سے مل رہا ہوں، طواف کے دوران پیچھے سے السلام علیکم مصعب کیا حال ہے خیریت، تمہیں شرم نہیں آتی وہ فیملی کے ساتھ؟ یہی مسجد نبوی کا حال ہے، جہاں جہاں ان کو مسافے لگ جاتے، واللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے لیے جا رہا ہوں اور دل میں کیا سے کیا سوچ کے یہ ایسے ملنا شروع ہو گئے، ملک غیر ملک کے بندے کے اللہ مانو، ٹوپی رکھ کے گیا ہوں، پگڑی پہننا چھوڑ دیا حرمین میں کہ لوگ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا یار میں سلامی کے لیے جا رہا ہوں، اس دوران دل میں کوئی چیز ہے، وہ میں نے کوئی تمنا رکھی ہوئی ہے، وہ میں کہوں گا تم ادھر بات کر۔ ایک بندے پہ تو میں حیران ہو گیا، عین روزہ رسول پہ اس نے موبائل آن کیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا، اور مجھے 2 دفعہ میری گردن پہ یوں ہاتھ رکھا کہ ادھر دیکھ، میں پیچھے دیکھا تو وہاں سے وہ سیلفی لے رہا، کچھ تو شرم کرو، یہ اس جگہ میں آ کے بھی آپ دوسروں کو یہ کام کرو گے، یہ حال ہے۔ ایئرپورٹ پہ آیا، یہ عالیہ بیٹھی ہے، ادھر میں بیٹھا ہوں، 6 بندے اٹھ کے آ گئے، السلام علیکم مولانا کیا حال ہے، ذرا سیلفی دیں۔ کسی کے اندر حیا تک بھی نہیں ہے کہ یار وہ فیملی کے ساتھ بیٹھے۔ یہ کل رات کی بات کر رہا ہوں، جدہ ایئرپورٹ۔ اچھا پھر میں ٹیوب میں آیا تو میں نے عالیہ کو کہا، میں نے کہا سارے نکل جائیں، ہم اینڈ میں جائیں گے، کہا جی اوکے، ساری سواریاں چلی گئی، ہم اینڈ میں گئے، بالکل آخری بندے ہم داخل ہونے والے تھے، ہماری پہلی نمبر کی سیٹ تھی۔ میں 3 بندوں کو دیکھ رہا ہوں جو جانے کے لیے رکے ہوئے ہیں، اب ایسے ہاتھ ملاؤں گا، میں نے گھر میں لکھا یہ ہاتھ ملانے کے رکے ہوئے ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوں، میں نہیں ملوں گا ان سے۔ اچھا چلو، سامان ہاتھ میں ہے، وہ ساتھ ہے میرے ساتھ، وہ ٹیوب میں ادھر ٹھہرے ہیں، میں پھر رک گیا، پھر آگے، پھر آخر جب ہم انٹر ہونے لگے تو میں نے پہلے دروازے سے جانا تھا، انہوں نے اکانومی کے دروازے سے، وہ واپس آ گئے، وہ صاحب مجھے آپ سے ملنا تھا، میں نے کہا جی میں آپ سے تنگ تھا اس لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ بندہ مجھے نظر نہیں آیا اسلام آباد ایئرپورٹ تک۔ اب میں کیا کہوں، اب اس کو میں نے جملہ کہا، وہ کیا کہے گا، ہاں صحیح پاک سر زمین تے کھڑو کے میں کو بیزتا کیتا، اے تو بڑا متکبر ہے۔ اس بات کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسافہ غلط آداب پہ کریں گے، وہیں ٹوک کے کہوں گا تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا 10 پرچیاں میرے خلاف لکھنی ہے تو 100 اور لکھ لو، ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی وہی حضرت مولانا کے لیے بات تو میں کر چکا ہوں۔ السلام علیکم حضرت جی، شادی کے بارے میں زیادہ فضیلت کنواری کے ساتھ ہے یا بیوہ کے ساتھ ہے یا مطلقہ کے ساتھ ہے؟ حالات دیکھنے چاہیے، آپ کے حالات کیا ہیں، جو حالات کے آپ متحمل ہیں پھر وہی فضیلت آپ کے لیے۔ اگر آپ زندگی میں پہلی بار شادی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس میدان کا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر تو آپ کنواری سے کریں، آپ کی عمر چھوٹی ہے، کچھ اور معاملات ہے، بالکل کنواری سے کریں، نو ایشو۔ لیکن آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو پھر کیٹیگریز دیکھی جائیں گی کہ آپ دوسری شادی کس بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کسی بیوہ کو سہارا دینا چاہ رہے ہو تو پھر بیوہ سے افضل ہوگی، پھر کنواری سے افضل نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ کسی متعلقہ کے سہارا بننا چاہ رہے ہیں، اس کے بچوں کے رکھوالا ہو رہے ہیں، یا ان کا ابا فوت ہو گیا اور وہ بیچاری بیوہ ہے، آپ ان کے لیے کوئی فکر کر رہے ہیں، تب ٹھیک ہے۔ اچھا، یا پھر آپ نے وہ بیوی کس بنیاد پہ رکھنی ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کنواری ہے یا کیا ہے کیا نہیں۔ تو کیٹیگریز ہیں، ہر جگہ کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے کسی ایک موقع پر فیصلہ کرنا میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس سے شادی کی ہے؟ پہلی شادی بیوہ ہیں یا نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ۔ نبی پاک کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25۔ حضرت خدیجہ کی کیوں؟ کنواریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اور کنواری بیوی حضور پاک کو ملی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 53۔ کتنی؟ ہم عائشہ چھوٹی ہیں، کنواری ہیں، کیوں؟ اس موقع پہ کنواری کیوں چاہیے؟ اس سے پتہ چلا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیبوں کو دیکھا تھا کہ اس وقت نبی کی خدمت کے لیے کیا چاہیے۔ جس وقت اعلان نبوت ہونا تھا 15 سال بعد 25 سال عمر ہے، اور پورے مکہ کے کفار نے زور لگا کے ٹوٹ پڑنا تھا رسول اللہ پہ۔ اب کنواری سے شادی ہو جاتی تو کنواری پریشان ہو جاتی، اس نے تکلیفیں نہیں دیکھی ہوئی ہوتی، اس نے غم نہیں جھیلے ہوئے ہوتے، وہ تجربہ کار نہ ہوتی، وہ حضور کو کیا تسلی دیتی؟ تو اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے اس خاتون کا انتخاب کیا جو تجربہ کار ہے، جس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہا۔ جب حضور باہر سے آتے، پریشانی ہوتی، تو وہ نبی پاک کو کہتی واللہ لا یخزئک ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، ان کی تکلیفوں پر پریشان نہ ہوں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں جو خود کمانے والا نہیں ہے، آپ تو جو ہے نا کہ بیواؤں کی مددگار ہیں، آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں، آپ تو لوگوں کو تکالیف میں سہارا دینے والے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔
کیسا سہارا دیا حضرت خدیجہ نے. یہ ضرورت تھی عالم کفر سے حضور ٹکرائے ہیں اور سینہ کھول کے بات ہوئی. جتنی تکالیف باہر ہوتی تھی گھر وہ تسلی مل جاتی, معاملہ برابر ہو جاتا. اور جب اما عائشہ کا انتخاب ہوا اس وقت کنواری ہے. کیوں؟ بیویاں تو اور بھی ہیں. وجہ اب شریعت تقریباً مکمل طور پہ اتر چکی ہے, کچھ حصہ اس کا رہتا ہے. شریعت کے مسائل آ چکے ہیں, دلائل فضائل شریعت کے موجود ہیں. اب ضرورت ہے گھر کی زندگی کے لیے وہ خاتون چاہیے جو بلینک پیپر بالکل صاف ورک ہو, جس کا دماغ کسی تکلیف کو نہ سہ چکا ہو اور وہ دلائل یاد کرے اور امت کو سمجھائے. پھر اللہ نے عائشہ کا انتخاب کیا جس نے پاک پیغمبر کے بعد 48 سال امت کو بیٹھ کے وہ دین سمجھایا ہے جو آج تک کوئی نہیں سمجھا. پھر کنواری کا انتخاب ہے. یہ ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی, تو اللہ نے ایسی بیوی دی. تو شادی ضرورتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ اپنے معاملات کو دیکھ لیں, جس ترتیب پہ آپ کنواری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ترتیب دیکھیں, شادی شدہ دیکھنا چاہتے ہیں یعنی مطلقہ یا بیوہ آپ اس کو دیکھ لیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ نے مطلقہ سے شادی کر لی, کوئی عیب نہیں ہے. کوئی عیب نہیں ہے کہ بندہ نے بیوہ سے شادی کر لی. ہمارے ہاں لوگوں نے عیب بنا دی, ایسے عیب بنا دیے, یہ عیب غلط ہے. یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں بڑا عرصہ ہمارے اوپر بر صغیر میں ہندوؤں کا اثر, ہندوانہ ترتیب کا اثر رہا ہے. اس لیے آج ہمارے اوپر یہ اثر ہے. دوسری شادی پر اعتراضات ہیں, بیوہ کے ساتھ شادی پہ اعتراضات ہیں, مطلقہ کے ساتھ شادی. کیوں؟ ہم ان کے ساتھ رہے ہیں جن کا شوہر مر جائے تو بیوی کو ساتھ بٹھا کر سونا ہے کہ پتہ نہیں وہ اسے بھی جلا دیں. تو ان ترتیبوں والوں کے ساتھ رہے ہیں نا. یہ انگل دنال بد دھراوے تو چیچی انگل وچالے علی کو جاتی بہن. تو وہ ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسے ہو گیا ہے, تو اس لیے اس ترتیبوں سے ہٹ کے شریعت کی ترتیب پہ آئیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ تعالی, وآخر دعوانا ان الحمد للہ.